اردو ماسٹر کو دیکھنے والے، سننے والے اور اردو ماسٹر کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول کریں۔ عزیز طلباء، آج ہم ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ اچھوتا موضوع جو ہے آپ کو میری پچھلی طرف وائٹ بورڈ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن ہم اپنے اس موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ ضروری گزارشات ہیں جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نظر کرنا یہ ہے کہ پنجاب کے تمام بورڈز نے اپنے پیپر پیٹرن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اب آپ کو بھی اردو کے اندر کچھ ایسے کویسچن جو ہیں آئیں گے جو کانسیپچول بیسڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی اسی نظم کے مرکزی خیال کی طرف چلے جائیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال آپ کے اردو کے حصہ انشائیہ کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ جس کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ کسی بھی ایک نظم کا مرکزی خیال یا اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو عزیز طلباء، پھر آپ جو ہیں وہ اس سوال کو دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پیپر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ میری ہدایات پر اگر عمل کریں تو سب سے پہلے اس سوال کو اٹیمپٹ کرتے ہوں گے۔ اب سوال جو ہے جو پیپر کے نئے پیٹرن کے مطابق، میری معلومات کے مطابق کچھ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو میرے اس طرف بورڈ کے اوپر نعت پوری کی پوری آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو آنے والے سوال کے اندر کچھ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ درج ذیل اشعار کو وہ پوری نعت کے اندر سے کوئی 3 اشعار دے سکتا ہے، اور ان 3 اشعار کے اوپر وہ کہے گا کہ اس کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ پہلے وہ کیا پوچھتا تھا؟ پہلے وہ یہ پوچھتا تھا کہ نظم نعت کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کریں، لیکن اب وہ اپنے اس اندازے سخن سے ہٹ کر وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ دیے گئے اشعار کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو عزیز طلباء، اب آپ کو رٹے بازی کی دنیا سے نکل کر آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی طرف جانا ہوگا۔ ان تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروا دیتا ہوں کہ اگر آج آپ نے ہمارے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو اتنے بڑے بڑے جو آئینے ہیں جو آپ پرچیز کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو ہل کے کسی حافظ قرآن کی طرح آپ یاد کرتے ہیں، آپ کو مرکزی خیال یاد کرنے میں کم از کم وقت نہیں لگے گا، بلکہ ہم آپ کو ایک ایسا مقناطیس دیں گے، ایک ایسا ٹریک دیں گے، ایک ایسا طریقہ دیں گے کہ جس کو لینے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ نہ صرف جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ اس پوری نعت کا آپ خلاصہ لکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے طلباء و طالبات کو تخلیقی صلاحیتوں سے اجاگر کرنا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کو گرامر پڑھا نہیں رہے، ہم آپ کو گرامر سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح آج پیپر کے اندر آنے والے اس سوال کو، اس نعت کو اگر ہم مرکزی خیال کے قالب میں ڈھالیں گے تو آپ کو کچھ نکات دیں گے، کچھ فارمولے دیں گے، کچھ طریقے آپ کو بتائیں گے کہ آپ از خود مرکزی خیال لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جس نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے، سب سے پہلے ہم اس کے مندرجات کو دیکھتے ہیں، اس کے اشعار کو دیکھتے ہیں کہ شاعر اس کے اندر کہتا کیا ہے۔ عزیز طلباء، دیکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعت لکھی کس نے ہے۔ تو آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نعت امیر منائی نے لکھی ہے، اور امیر منائی کا شمار جو ہے وہ نعت گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ہم کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں، کون سے ایسے سٹیپس ہیں، کون سی ایسی تراکیب ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پورے کا پورا مرکزی خیال جو ہے وہ لکھنا آسان ہو جائے۔ عزیز طلباء، میرا اس لیکچر کو بنانے کا مقصد ہرگز جو ہے وہ طوالت دینا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس نعت کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ زبانی یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا
کہ ایک تو آپ کی زبان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر لے گی، دوسرا آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے آخری آبجیکٹو آپ کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم اس نظم کے مندرجات کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے کہ ہمیں مرکزی خیال لکھنے میں آسانی اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے گا کہ نظم کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ اس نعت کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ عزیز طلبہ، زبانی یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جب مختلف تشریحات لکھیں گے، جب ہم تشریحات کی طرف جائیں گے، جب آپ تشریحات حصہ نظم کی لکھ رہے ہوں گے یا غزل کی لکھ رہے ہوں گے، تو ان میں سے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ بطور ریفرنس جو ہے وہ آپ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب اشعار کی تشریح کی طرف جانا ہے، یہ بنیادی وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے ہر شعر کی نثر تیار کر لینی ہے، ہر شعر کی نثر تیار کرنی، یعنی اس کا نثری مفہوم آپ نے لکھنا یاد کر لینا ہے، آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ چاہے دنیا کے کسی بھی امتحان میں بیٹھ جائیں، آپ اس کے نثری مفہوم سے مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی چیز کو رٹا لگانا نہیں پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ پوری نعت کے جو اہم نکات ہیں ان کو الگ سے لکھ لیجیے۔ آئیے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری نعت کے اندر وہ کون سے اہم نکات ہیں جن کو اگر ہم الگ سے لکھ لیں تو کم از کم ہمارا مرکزی خیال جو ہے اس کو تیار کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے گا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو اس پورے ان دونوں اشعار کے اندر مدینے سے آنے والی جو ہوا ہے اور اس کے اندر جو خوشبو ہے، کس کے اندر؟ یہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا جو مدینے کی طرف سے آتی ہے، اس کے اندر کون سی خوشبو ہے؟ پھولوں کی ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ پرندے ہیں، طوطی اور بلبل جو ہیں، یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ آقا کریم کا۔ یہ تذکرہ بھی وہی ہے اور گفتگو بھی وہی ہے، گفتگو بات چیت آپ کی ہی نعت پڑھتی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر اس کو انڈر لائن کر لیا ہے کہ یہ ہمارے نکات ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی جو زندگی کی خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کا جب آخری وقت آئے کہ کاش میں مدینے جاؤں اور کبھی لوٹ کر نہ آؤں۔ تو دیکھیے گا جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ اب اس کے اندر جو اس کی آرزو اور حسرت ہے ہم اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ حسرت بھی وہی ہے، آرزو بھی وہی ہے، اس کا جینا اور اس کا مرنا یہ ہم نے نوٹ کر لیا۔ اس شعر کے اندر جینا مرنا اس کی حسرت ہے، کس کی؟ ایک مسلمان کی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس پوری کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کی تخلیق نہ کرنی ہوتی تو میں اس کائنات کو کبھی بھی نہ بناتا۔ تو دیکھیے گا جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، اور جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ پھر دیکھیے گا ایک مومن کی پھر وہی حسرت ہے، یہاں بھی حسرت کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر بھی اس کی خواہش کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں اشعار جو ہیں عزیز طلبہ، ایک یہ والا شعر اور ایک یہ والا شعر، یہ دونوں کا معنی و مطالب جو ہے وہ سیم ہے، لہٰذا آپ ان میں سے کسی بھی ایک کو استعمال کر سکیں گے اپنے مرکزی خیال کے اندر۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، دیکھیے گا یہ والا شعر اور یہ والا شعر یہ دونوں ایک ہی طرح کے آپس کے اندر یہ ریزیمبل کرتے ہیں، مشابہت ہے ان کی۔ تو لہٰذا جب ہم مرکزی خیال لکھیں گے تو ہم ان دونوں اشعار کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو ایک اس کا مکسچر بنا کر جو ہے وہ اس کو مرکزی خیال میں لکھیں گے۔ یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ اب دیکھیے گا یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو ہے لا مقام بھی تو۔ مراد یہ کہ اس کائنات کی زیب و زینت جو ہے نا وہ آپ سے ہے،
یہ کائنات کے اندر جو روشنی ہے، کائنات کے اندر کی جو خوبصورتی ہے، وہ آپ کے دم قدم سے ہے۔ لہٰذا ہم چلتے ہیں، یہاں ظہور کی بات ہو رہی ہے، نور کی بات ہو رہی ہے، لامکان کی بات ہو رہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی زیب و زینت ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، کہ بہت سارے پھول ایسے ہیں جو کانٹوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ واحد ذات ہے کہ جس میں کسی قسم کا بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسا تراشا کہ اس میں آپ کی شخصیت کے اندر وہ رفعنا لک ذکرک تو بن کر آئی، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر کوئی بھی عیب موجود ہی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ سارے نکات لینے کے بعد اب ہم آ گئے ہیں اپنے مرکزی خیال کے اگلے موضوع کی طرف۔ مرکزی خیال اب کتنا ہونا چاہیے؟ مرکزی خیال کتنا ہونا چاہیے عزیز طلبہ؟ بہت سارے اساتذہ کرام، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ جو اردو کے میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، ادنا سا شاگرد ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مرکزی خیال 7 سے 8 سطور کا ہونا چاہیے۔ تو میرا اس معاملے کے اندر بہت واضح اختلاف ہے کہ مرکزی خیال کی یہ طوالت خلاصہ تو ہو سکتی ہے جس کو آپ 7-8 سطور کے اوپر مشتمل کر رہے ہیں۔ بصد احترام یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مرکزی خیال جو ہے وہ کم از کم 1 سطر کا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3.5 سطور پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا خلاصہ لکھنے کی بات کرتے ہیں تو عزیز طلبہ، خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کو پیرامیٹر میں دے رہا ہوں کہ آپ نے ان تمام اشعار کا نثری مفہوم بنا لینا ہے۔ جتنے اشعار ہیں ان کا نثری مفہوم نعت زبانی یاد کر لیں، نثری مفہوم آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ اس نثری مفہوم کو ان اشعار کی ترتیب سے آپ اپنی جوابی کاپی پر لکھ لیں، جتنے اشعار ہیں اتنی سطور لکھ لیں، آپ کا عزیز طلبہ خلاصہ تیار ہے۔ آپ کو کسی بھی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی بہت سے بڑے بڑے رائٹر کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے از خود اپنی تخلیقی صلاحیت سے کام لینا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم خلاصے کی بات کر چکے ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے سوالیہ پرچے میں آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے اہم بات، میرے عزیز طلبہ بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ سوال پہلے لکھ دیا، سوال نمبر 1، چونکہ میں پیپر کے اندر سوال ہی پہلا حل کرنے لگا ہوں تو لہٰذا کیا کرتے ہیں، بڑے شوق سے تنتنے کے ساتھ لکھیں گے سوال نمبر 1 مرکزی خیال، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، لیکن سوال کا نمبر پرچے کے اندر غلط ڈال دیتے ہیں، جس کا اثر ممتحن کی شخصیت جو ہے اس کو آپ کو نیگیٹو انداز سے لیتی ہے، اور پھر وہ بدلے میں کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سوال نمبر 1 تو نظم کی تشریح تھی، اس نے کیا کر ڈالا، لہٰذا وہ آپ کے پیپر کے اوپر کراس لگا دے گا۔ تو اس زحمت سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سوال جو حصہ انشائیہ کے اندر مرکزی خیال کا بنتا ہے، وہ 5واں ہے یا وہ 6واں ہے، آپ نے وہی سوال نمبر جو ہے اپنی جوابی کاپی کے اوپر نوٹ کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب آئیے جو سوال پیپر کے اندر دیا ہوا ہے، لیٹ سپوز فرض کرتے ہیں کہ وہ سوال نمبر فرض کر لیں کہ وہ 6 ہے، ہم یہاں پہ سوال نمبر 6 دے دیتے ہیں، اور وہ سوال کون سا ہے جی، مرکزی خیال، دی گئی نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں۔ تو آپ خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نظم زبانی یاد کریں اس کو نثری مفہوم کے کالم میں ڈال لیں تو آپ کیا کریں گے، نعت یاد، نثر یاد، خلاصہ لکھ ڈالیں۔ اور مرکزی خیال میں نے کیا کہا کہ اس کے کی پوائنٹس لے لیں آپ۔ اب کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، جب آپ کی پوائنٹس اس کے لے لیں گے، مین اس کے نکات لے لیں گے، تو آپ کیا، پھر آپ اس کے مرکزی خیال کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو مرکزی خیال کس کا ہے، ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی، مرکزی خیال ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں جی، کس کا ہے،
یہ نعت کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں تو میں بورڈ کی زیب و زینت کے لیے یہ سرخ اور گرین کا بورڈ مارکر کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن امتحان کے اندر عزیز طلبہ آپ صرف نیلے مارکر کا اور نیلے پین کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی نیلے بال پین کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ کالی مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اور صرف نیلے رنگ کا مارکر اور نیلا پین استعمال کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایک نمبر جو ہوتا ہے آپ کا وہ ہوتا ہے شاعر کے نام کا، شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آپ میں سے بہت سے طلباء و طالبات اس بات کو چھوڑ جاتے ہیں کہ مرکزی خیال لکھنا ہے، سوال ہمیشہ پورا پڑھنا ہے کہ شاعر کا نام بھی لکھیں ایک نمبر کا، اور آپ اس کو چھوڑ جاتے ہیں تو مرکزی خیال میں آپ کے نمبر پھر پورے نہیں آتے۔ تو دیکھیے گا، شاعر کا نام جو ہے ہم یہاں پر لکھنے لگے ہیں۔ تو شاعر کا نام جو ہے آپ کو نعت سے مل جائے گا۔ شاعر کا نام ہے جی امیر مینائی، امیر مینائی۔ اب آئیے عزیز طلبہ، شاعر کا نام لکھنے کے بعد ایک نمبر جو ہے وہ آپ کی پاکٹ میں آ چکا ہے۔ اب باقی بات ہے 4 نمبروں کی۔ تو ہم نے مرکزی خیال کے اندر اب اس کو لینا ہے۔ تو مرکزی خیال کیسے لکھیں گے؟ آئیے اب ہم آپ کو مرکزی خیال لکھنا سکھاتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم مرکزی خیال لکھنے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نعت کے اندر ہم نے نکات نوٹ کر لیے ہیں اپنی طے کردہ سٹیپس کے ساتھ۔ تو دیکھیے گا، جو مدینے سے ہوا آتی ہے اس میں کون سی خوشبو ہے؟ پھولوں کی۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ محبوب کا۔ تو آئیے ہم ان دونوں اشعار کو مختصر ترین انداز میں لکھتے ہیں۔ مدینے سے آنے والی ہوا میں خوشبو اور درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آواز تذکرہ محبوب سے مزین ہے۔ عزیز طلبہ، دیکھیے گا کہ ہم نے ان دونوں اشعار کو لکھ لیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم نے تیسرا شعر اور ہم نے یہ والا شعر دیکھا تھا، تیسرا اور 5واں شعر۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ دونوں شعر جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ تو آئیے ہم ان دونوں اشعار کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مومن کا دل اس حسرت سے لبریز ہوتا ہے کہ اس کا مدفن در رسول ہو۔ اب ہم نے یہاں پر ان دونوں اشعار کا جو نکات تھے ان کو ہم نے یہاں بیان کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، تو محبوب یہ کائنات ساری کی ساری اسی کی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، تو ہم ان دونوں اشعار کو اب لے کے چلتے ہیں۔ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے روشن ہے، آپ کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کسی بھی عیب سے پاک ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکزی خیال کو تقریباً 2.5 سطور کے اندر لکھ ڈالا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان نکات کو، پیرامیٹرز کو ذہن میں لانا ہے، لکھنا ہے۔ ایک بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ مرکزی خیال کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ان بتائے گئے تمام طریقوں کو آپ بروئے کار لائیں گے اور مشق کریں گے، کیونکہ یہ سوال بغیر مشق کے آپ کو آنے والا نہیں ہے۔ تو ضرور مشق کیجئے گا، یاد رکھیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔